غزہ پر اسرائیلی جوہریت اور بربریت کے اقدامات دنیا بھر کے میڈیا کی توجہ کا مرکز ہیں۔ مغربی ممالک ایک طرف تو مشرق وسطیٰ میں قیام امن کی باتیں کرتے ہیں اور دوسری طرف اسرائیل کی حمایت کرتے ہیں۔ اقوام متحدہ بھی دوہرے معیار کے مطابق قراردادیں پاس کر رہی ہے، لیکن عملاً بڑی طاقتوں کا کلب بن چکی ہے۔ غزہ میں سینکڑوں فلسطینی شہید اور ہزارہ زخمی ہو چکے ہیں۔ دنیا بھر میں اسرائیل کے خلاف مظاہرے بھی ہو رہے ہیں، لیکن کس قدر افسوس کی بات ہے کہ عالم اسلام کی قیادت اسرائیلی بربریت کو روکنے کے لیے کوئی عملی اقدام نہیں کر رہی۔ اسلامی سربراہی کانفرنس تنظیم بھی ایک غیر فعال ادارہ ہے۔ یہ وہ صورتحال ہے جس پر بہت کچھ لکھا جا رہا ہے۔ آج قائرین کی خدمت میں غزہ شہر اور اس کی تاریخی پس منظر کے حوالے سے کچھ حقائق پیش خدمت ہیں۔ غزہ کا قدیم اور تاریخی شہر اسرائیل اور مصر کی سرحد پر میڈیٹرینین سی کے تنگ ساحلی علاقے کی پٹی پر واقع ہے۔ زمانہ قدیم سے غزہ شمالی افریقہ، عرب ممالک اور یورپ کے درمیان اہم تجارتی رہا ہے۔ غزہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب مضبوط یعنی اسٹرانگ کے ہیں۔ قدیم مصری زبان میں غزہ کو انعامات کا شہر کہا جاتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردادا ہاشم علیہ السلام کی قبر مبارک بھی غزہ ہی میں واقع ہے۔ اسی نسبت سے اس شہر کو غزۃ الہاشم بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں غزہ کو اسلامی سلطنت میں شامل کیا گیا۔ اموی اور عباسی دور میں بھی غزہ کو اسلامی سلطنت میں اہم انتظامی حیثیت حاصل رہی۔ سکندر اعظم نے بھی 5 سال تک غزہ کو اپنے قبضے میں رکھا۔ غزہ کا شہر 2 حصوں میں تقسیم ہے اور اس کی آبادی تقریباً 4,80,000 ہے، لیکن مہاجرین کی وجہ سے اس کی آبادی آج کل 25 لاکھ تک جا پہنچی ہے۔ ایک حصے کو عیسائی کوارٹر کہا جاتا ہے جہاں عیسائیوں کی تعداد زیادہ ہے، اور دوسرے حصے کو مسلم کوارٹر کہا جاتا ہے، یہاں مسلم اکثریت ہے۔ غزہ شہر میں 7 تاریخی دروازے ہیں جن کے نام باب الاقصان، باب الدرام، باب بہار، باب مرناس، باب البلادیہ، باب الخیل اور باب المتنار ہیں۔ فقہ شافعی کے بانی حضرت محمد ابن ادریس الشافعی غزہ ہی میں پیدا ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں غزہ میں ایک عظیم الشان مسجد تعمیر ہوئی جسے مسجد عمر کا نام دیا جاتا ہے۔ صلیبی جنگوں کے دوران عیسائیوں نے فاطمی حکمرانوں سے غزہ کا کنٹرول حاصل کیا۔ 1191 میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے غزہ کو واپس فتح کیا۔ غزہ شہر کئی جنگوں کی وجہ سے بار بار تباہ و برباد ہوا۔ یہاں کئی ہولناک زلزلے بھی آئے۔ 1224 میں غزہ شہر شدید زلزلے سے مکمل طور پر تباہ ہوا اور پھر نئے سرے سے آباد کیا گیا۔ اس زلزلے کے 5 سال بعد ہلاکو خان نے اسے تاراج کیا۔ بعد میں یہ شہر دوبارہ آباد ہوا۔ 1903 اور 1914 میں بھی یہاں ہولناک زلزلہ آیا۔ 1917 میں پہلی جنگ عظیم کے دوران عثمانی ترکوں نے غزہ پر قبضہ کر لیا۔ 1967 میں اسرائیل نے غزہ پر قبضہ کر لیا۔ 1979 میں اسرائیل اور مصر کے درمیان ایک معاہدے کے تحت اس علاقے کو محدود خود مختاری حیثیت دے دی گئی۔ ستمبر 1993 میں اوسلو معاہدے کے تحت جو اسرائیل اور PLO کے درمیان ہوا، اسے فلسطین کا حصہ بنا دیا گیا۔ یاسر عرفات مرحوم نے غزہ کو اپنا صوبائی دارالحکومت قرار دیا۔ یہاں حماس نے 2006 کے انتخابات میں حیران کن کامیابی حاصل کی۔ غزہ میں حماس کی یہ کامیابی اسرائیل اور مغربی دنیا کو ایک آنکھ نہ بھائی۔ وہ ابتدا ہی سے اس کوشش میں تھے کہ کوئی بہانہ بنا کر غزہ پر حملہ آور ہوں اور حماس کی قوت کو ختم کریں۔ اسرائیل کا الزام ہے کہ حماس غزہ اور مصر کے درمیان زیر زمین سرنگوں کے ذریعے اسلحہ حاصل کر رہا ہے اور اس نے ان راستوں اور سرنگوں کو ختم کرنے کے لیے اقدامات کیے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اسرائیل نے فلسطین و غزہ کے اقتدار اعلیٰ اور حاکمیت کے خلاف جوہریت کر کے اپنی تاریخ کو دہرایا ہے۔ یہ بات اب کسی طرح بھی چھپی ہوئی نہیں ہے کہ عظیم تر اسرائیل کے قیام کے لیے امریکہ اور برطانیہ بتدریج ایسے حکمت عملی پر عمل کر رہے ہیں جس کے تحت اسرائیل کے رقبے میں اضافہ کیا جا سکے اور مشرق وسطیٰ میں اسرائیل کو واحد عسکری طاقت کے طور پر حاوی کیا جا سکے۔